السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آئیے قرآن مجید کے آیتوں کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک سے متعلق ڈھیر ساری معلومات ملتی ہیں۔ رمضان مبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اس کی تاریخ بھی قرآن مجید میں ملتی ہے۔ سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ نہ صرف روزے کا تصور ملتا بلکہ اس زمانے میں بھی فرض روزوں کا تصور تھا، یہ معلومات ملتی ہے ہم کو۔ فدیہ دینے کا معاملہ ان لوگوں پر اپلائی ہوگا جن کو آج بھی مشقت ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی تھا، نہ زیادہ بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کو روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا، وہ آدمی فدیہ دے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جوانی میں بھی بیمار ہو گیا، اب اس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، اب اس کو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم کو روزہ رکھنے کی اب گنجائش نہیں ہے، تو آدمی جوان تو ہے لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا، اب اس کے اچھا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی کیا کرے گا؟ روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے گا، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، ایک وقت کا کھانا کھلا دینا ہے، تو آج بھی اپلیکیبل ہوگا۔ اور یہ سنن دارقطنی کی جلد نمبر 2 میں آپ کو شروع میں ہی یہ ملے گا صوم کی گفتگو میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ کیا کیے، رمضان مبارک کے اختتام پر 30 مسکینوں کو انہوں نے بلایا، ایک وقت کا کھانا کھلایا۔ 2 وقت کا کھانا نہیں کھلایا، تو 2 وقت کا مشہور ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، مسکینین نہیں کہا رہا، 2 مسکین کو کھلایا جائے نہیں کہا رہا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسکین کو روزہ رکھاتے ہیں، روزہ رکھا کر بیچارے کو کہتے تم روزہ رکھو میری طرف سے اور کھانا کھاؤ، تو خواہ کہ آپ بیچارے مسکین کو روزہ رکھا رہے۔ وہاں پر فدیۃ طعام مسکین صائم نہیں کہا جا رہا، مسکین کہا گیا۔ اور ایک روزے کے بدلے میں کہیں پر بھی کھانا کھلانے کا مطلب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دن روزے جیسے گزرتا جب کا کھلا دیجئے، یا پھر آپ 30 بریانی کے پیکٹ لیجئے اور بانٹ دیجئے، ایک ایک پیکٹ جو آپ کھاتے، جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ آپ پیکج بنا کر بھی بانٹ دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں یہ سب معلومات کا بھی ذکر ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر نفلی روزوں کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، فمن تطوع خیرا، تطوع علماء کرام نے کہا پر تطوع کا ورڈ رمضان مبارک کے کانٹیکس میں استعمال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نفلی روزے مراد ہے، یعنی کہ اگر آدمی اپنے طور پر تطوع طور پر کچھ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے 70 سال جہنم سے دور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی مدت ہے، کتنی بڑی دوری کا اس میں۔ اگر نفلی روزے کی یہ فضیلت ہے تو فرض روزوں کی کتنی بڑی فضیلت ہو، کیا بندہ لگائیے۔ پھر آگے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان مبارک میں تاریخ میں کیا کیا ہوا، اس میں سے مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ ایک طرف قرآن مجید کے لیے انزلہ آیا ہے، نزلہ بھی آیا ہے، جبکہ تورات اور انجیل کے لیے نزلہ کا ورڈ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں آیا۔ انزل التوراۃ والانجیل، سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 3۔ قرآن مجید کے لیے 2 بھی آئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آخر نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان میں ایک جگہ بیت العزت، ابن عباس رضی اللہ قول کے مطابق اس کا نام ہے بیت العزت، تو وہاں پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ ایک ساتھ نازل ہوا، تو وہ کیا ہے، اس کے لیے انزلہ کا ورڈ صحیح آ گیا، انزلہ کا ورڈ صحیح آ گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے
23 سال میں جو نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا نا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نزل ینزل تنزیلا، نزل ینزل تنزیلا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن میں رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر اشارہ وہ 23 سال میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوح محفوظ سے آسمان میں جو نازل کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے انزلہ میں اور نزلہ میں فرق کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ 23 سال میں قرآن میں نازل ہوا۔ تو نزلہ اور انزلہ کے فرق کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جو بھی کلمات آئے ہیں اس کو اچھا کانٹیکس میں سمجھیں گے تو کبھی بھی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اعتراض پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد کیا ہے۔ رمضان مبارک میں اترا ہے یعنی صرف ھدی للمسلمین، یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا قرآن تمہارا قرآن ایسی بات نہیں، اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی تمہارے نبی بات ایسی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہے، اور قرآن مجید سب کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا حق جتنا مسلمان کو ہے اتنا ہی حق اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے غیر مسلم کو بھی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا قرآن ہے، ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے رمضان مبارک کی فضیلت ثابت ہوئی، اس بات کی دلیل بھی اس میں ملی۔ اور دیکھیں آپ، قرآن مجید جس سے جڑ گیا نا اس کی فضیلت بڑھتے چلے گئی۔ پورے رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قرآن میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پورے مہینوں میں مہینوں کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن میں نازل ہوا۔ پورے نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ صحابہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ قوم ہے جن کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا۔ پورے دنیا کے جو الگ الگ مقامات ہیں اس میں مکہ مدینہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکی صورتیں مدنی صورتیں، مکے میں نازل ہوا قرآن اور مدینے میں نازل ہوا قرآن، تو مکی جگہ کی اہمیت بڑھ گئی، ٹائم کی اہمیت بڑھ گئی، وہ جماعت اور قوم کی اہمیت بڑھ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یعنی قرآن مجید کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، کلام مخلوق نے کلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اس دھرتی پر آ رہا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی جب آئی تو پہاڑ سنبھال نہیں سکا۔ اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف اور خشیت سے پہاڑ پھٹ پڑتے اگر پہاڑ پر قرآن مجید نازل کرتے۔ اس کا مطلب پہاڑ کے ذمہ داری نہیں اٹھا سکا، آسمان نہیں، زمین نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور اہمیت دی، یہ طاقت دی کہ قرآن مجید کی وحی کو اٹھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کان یتفصد عرقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے حالت میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر پسینہ آ جاتا، پسینہ۔ کتنی تکلیف تھی ہوگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسا کہ میرا گھٹنا یا میری ہڈی ٹوٹنے والی۔ کتنی تکلیف تھی ہوں گی۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، تو یہ فضیلت پا کر کہ ہم خوش نہیں ہوں گے؟ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جو اس سے قرآن مجید جا کر جس سے بھی جڑ گیا اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ ایک پیپر ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو آپ جاتے ہیں توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر اس پیپر پر قرآن مجید لکھا ہوا ہو اور آپ کو کہیں رستے میں مل جائے تو آپ رکتے ہیں کہ نہیں رکتے؟ رک کر اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہیں ادب اور احترام سے کہیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کے سینے میں قرآن اتر جائے، قرآن سمجھنے لگے، قرآن مجید یاد کرنے لگے، تو کیا آپ کے سینوں کی اور آپ کے عقل کی اور آپ کے جسم کی اللہ کی نظر میں اللہ کے پاس اہمیت نہیں بڑھ جائے گی؟ اور اس رمضان مبارک میں
جو معلومات قرآن مجید میں دی گئی ہے رمضان مبارک میں روزے فرض ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، فما شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس رمضان مبارک میں اگر ایک مسافر ایک مریض اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نا تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان مبارک میں جو آسانیاں دی گئی اس کی حکمت بھی اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان مبارک جب ختم ہوتا ہے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وہ شکرانہ کے طور پر جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر رمضان مبارک میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بارے میں بندے پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر ہے، ایک چاند اوپر ہوتے ہوئے بھی اس کی زمین پر روشنی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے بندے کے، یعنی اللہ کی ذات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندے تک آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ عرش پر ہوتے ہوئے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اللہ کو معلوم ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگو، مجھ سے جواب طلب کرو، مجھ پر بھروسہ رکھنا، یقین ہونا، بغیر یقین کے مانگیں گے تو دعا قبول ہونے والی، ولیؤمنوا بی، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ پھر رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے، رمضان مبارک میں کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، افطار کرنے سے لے کر سحری تک میاں بیوی اپنے جنسی تعلقات، اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، یعنی کہ افطار سے لے کر سحری کے درمیان کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یعنی کتنے جامع انداز میں چند آیتوں کے اندر اتنے بڑے مسائل بیان کر دیے گئے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، سحری سے لے کر افطار تک اس کو روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کے حالت میں بیوی سے تعلقات، جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا تباشروہن، لیکن بیوی اگر مسجد میں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اگر ازواج مطہرات کی کوئی بات ہوتی یا ان کی کچھ حاجت ہوتی تو وہ حاجت رفع کرتے تھے، تعلقات قائم نہیں کرنا الگ بات ہے، جنسی تعلقات، لیکن انسانی طور پر ہمدردی کے طور پر جو ضرورتیں ہیں، اگر بیوی آ کر اعتکاف کے حالت میں اپنے شوہر سے آ کر گفتگو کرتی ہے، کچھ مشورہ لیتی ہے تو وہ جائز ہے۔ تعلقات قائم نہیں کرنا الگ چیز ہے، مشورہ کرنا، گفتگو کرنا الگ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے حالت میں اپنے ازواج مطہرات سے بات کرتے تھے، مطلب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایک سوئی ہے، عبادت کرنے کے لیے آپ ایک سوئی کر سکتے ہیں، ایک سوئی لے سکتے ہیں، لیکن رہبانیت کے لیول پہ نہیں۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈوس ڈونٹ سب بتائے گئے، اللہ کے حدود بتائے گئے، کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا۔ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں آ گئی۔ اب جو باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں، صحیح بخاری پڑھ لیجئے، پورے روزوں کے، تراویح کے، قیام کے، لیلۃ القدر کے سارے مسائل آ گئے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، پھر ایک آیت میں باطل طریقے سے مال نہیں کھانا چاہیے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ڈیفنس کے طور پر یا پری ایمپٹیو کے طور پر اسلام میں جو لڑائی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے چھیڑ کے لینا تو دور کی بات ہے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے آپ، لڑنے کی تمنا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی نے چھیڑ لیا ہے تو اگر آپ ڈیفنس لیتے تو اس میں بھی آداب ہے، اس میں بھی خیال کرنا ہے، اخلاق کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے چھیڑا ہے، مارا، حملہ کیا ہے، دنیا کا ہر قانون ڈیفنس کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اگر آپ ڈیفنس
یا پریمپٹیو کے طور پر یا ڈیفنس کی جو کہ ایک شکل ہے وہ بھی ایک شکل ہے. وہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے ڈسپلین ہونا چاہیے. جہاد کا ذکر چل رہا ہے, اس کے بعد روزوں کا ذکر کیوں؟ یعنی کہ روزے میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے نا, جو آدمی بھوکا اپنے بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنے کئی عادتوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن بنا سکتا ہے. جو آدمی بھوک میں صبر کی عادت ڈال سکتا ہے میدان جنگ میں بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے, اننیسیسری قتل نہیں کر سکتا, عورتوں کو نہیں, بچوں کو نہیں, جنہوں نے جو نردوشی ہے معصوم ہے ان سب پہ وہ آدمی جنگ کی حالت میں بھی کسی کو بھی ستا نہیں سکتا, نردوشیوں کو, معصوموں کو, انوسینٹ کو. تو اتنا کنٹرولنگ پاور آتا کیسا ہے؟ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی روزے کے دوران دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ روزے میں رمضان مبارک میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. اسی روزے کے درمیان آ رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ تم باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ, کیونکہ آدمی مال کی چاہت میں اندھا ہو جاتا ہے, وہ اپنے لوگوں کا خون کر دیتا ہے, وہ اتیاچار کرتا ہے, اپنے سگے بھائی کی زمین ہڑپ لیتا ہے. تو یہ کنٹرول, مال دیکھتے ہی رال ٹپکے, مال دیکھتے آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچاتی کون سی صفت ہے؟ صبر. یہ صبر کی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے, تقویٰ سے, اللہ کے خوف سے, توحید, رسالت, آخرت کے تصور سے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے باہر جائیں گے تو میرا کیا ہوگا, یہ تصور انسان کو ظلم کرنے سے روکتا ہے. اس کے بعد چاند کا تک بھی ذکر قرآن مجید میں آیا, یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دو کہ یہ جو الگ الگ تم ہر مہینے میں ہلال جو دیکھ رہے ہو, سال کے 12 مہینوں میں 12 مرتبہ ہلال دیکھ رہے ہو جس کی جمع ہے, دیکھیں کتنی باریکی ہے قرآن مجید میں. قمر کا پلورل نہیں آیا, ہر مہینے الگ الگ چاند آتا نہیں ہے, چاند تو سیم ہے لیکن آپ کو نظر آنے کے لیے فرسٹ مون, ہلال سیم مون ہے, کہ نظر آنے میں فرق ہوتا ہے. تو اہلہ جو نظر آ رہا ہے اس کے کیفیت کا نام ہلال اور اہلہ ہے, لیکن جو اصل میں حقیقت ہے اس کا نام قمر ہے. تو وہ تو ایک ہی ہے نا, لیکن یہ الگ الگ را, کبھی الٹا را باریک 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 ہوتے, آخر میں 14ویں کا, یہ جو الگ الگ شکلیں, فیزز آف دی مون جو ہے, جو نظر آنے میں ہم کو پیش آ رہی ہے نا, اس کو ہلال کہا گیا. تو اس کا تو پلورل بن سکتا ہے, منازل قمر, قمر کے منازل ہو سکتے ہیں, تو لہذا فیزز آف دی مون میں منازل قمر کی طرف اشارہ ہے. اور جو ہر مہینے کا پہلا ہلال ہوتا ہے, وہ 12 ہلال اگر سال بھر کے ملائیں گے تو اہلہ اس کی طرف اشارہ ہے, لیکن قمر تو ایک ہی ہے, قمر کے پلورل کی کوئی وجہ نہیں. کتنا باریکی ہے قرآن مجید میں جو الفاظ, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا. اسی لیے عرب کے لوگ جواب دے نہیں سکے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی ایک انسان یہ لکھا ہوتا تو اور ایک انسان بھی اس کو پروڈیوس کر پاتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہے کہ ہمارے بندے پر ہم نے قرآن میں جو اتارا ہے, ہم نے نہیں اتارا بلکہ بندے نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے, تو پھر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. تم کو عربی زبان آتی ہے, ان کو بھی عربی زبان آتی ہے. الف لام میم, یہی تو حروف اور کلمات سے انہوں نے قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ بھی تو امرؤ القیس جیسے شاعر آپ کے پاس ہے, عرب کے سورما, عربی جاننے والے, پھر قرآن میں جیسا تم کیوں نہیں لا سک رہے ہو؟ قرآن مجید میں شریعت کا بھی میریکل ہے, لا کا بھی میریکل ہے. اتنے بڑے بڑے قوانین صرف چند آیتوں کے اندر, سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 سے 189 میں سارے مسائل آ گئے. یعنی کہ 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, یعنی صرف کل ملا کر اگر آپ 82 کو بھی شمار کر لیں گے, 8 آیتوں کے اندر پورے مسائل آ گئے. درمیان میں دعا اور مال کی اگر ٹاپک کو ذرا ہٹا دے تو رمضان مبارک کے روزوں کا جو ذکر ہے وہ صرف رمضان مبارک کے صرف 6 آیتوں میں اس کا ذکر آ گیا, 6 آیتوں میں. باقی کے 2 آیتوں کا بھی امپورٹنس ہے, کیونکہ دعا بھی بہت ضروری ہے, اور آدمی کا حلال کمائی کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ سب چیزیں کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو عقیدے کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے, توحید, رسالت, آخرت کا بھی ہونا ضروری ہے, اخلاص بھی ہونا ہے, تقویٰ بھی ہونا ہے, یہ سارے چیزیں, پھر اعمال صالحہ ہونا ہے. یہ سارا ماحول بنتا ہے, دعا کرتا ہے اے اللہ تو قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد بھی یہ اطمینان سے وہ نہیں بڑھ گئے
کہ میں تو کعبہ بنایا ہوں قبول ہو جائے گا، نہیں، کعبہ بنانے کے باوجود بھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرما لے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہے، کہہ رہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی دعائیں قبول اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ ہماری یہ باتیں قبول کر لے، اللہ یہ ہمارا عمل ہے جو قبول کر لے۔ تو دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اگر ہم عمل کر لیں لیکن ریاکاری کر رہے بیکار ہے، عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے بعد قبول نہ ہو، تائی ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کم کلمات میں اتنے بڑے بڑے قوانین جو بتائے، دیکھ کر سب لوگ دنیا میں اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید یقیناً یہ معجزہ ہے، جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں آ سکتا ویسا اس کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں گہرائی اور گہرائی اور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔